حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا آج بھی سعودی عرب میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھے پانی کی قلت تھی۔ تو مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کو بیر معونہ کہتے تھے، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ اب وہ یہودی مسلمانوں کو بہت ہی مہنگے داموں میں پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ حضور پانی کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، یہودی اس کا قبضہ ہے، جو بھی اس کنویں کو خرید کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرے گا میں اس کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں اس کنویں کو خرید کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں ہے یہ مجھے فروخت کر دے۔ اب وہ جو کنواں ہوتا ہے اس کی جو اصل قیمت وہ 5 یا 700 دینار ہوتی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور یہودی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں ہے اسے مجھ کو فروخت کر دو۔ اب یہودی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنواں لینے آیا ہے، اس کو کنویں کی ضرورت ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ میں نے کنواں فروخت نہیں کرنا، مجھے اس کنویں سے بہت زیادہ نفع حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں منہ مانگی تجھے قیمت دوں گا۔ یہودی کہتا ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہاں، جتنی قیمت کی تو ڈیمانڈ کرے گا میں اتنی قیمت تجھ کو دوں گا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ ایک تو میں منہ مانگی قیمت لوں گا، دوسرا میری ایک شرط بھی ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ میں آدھا کنواں فروخت کروں گا، میں آدھے کنویں کو فروخت کروں گا، ایک دن کنواں وہ آپ کا ہوگا، ایک دن کنواں میرا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تیری یہ شرط قبول ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ اس کنویں کے میں 3000 دینار لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق 3000 دینار مانگ لیے، میں تو گھر سے 40,000 دینار لے کے آیا تھا کرے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آتا ہے تو اس کنویں کے ارد گرد جو باغ بن جاتا ہے، کھجوروں کے درخت لگ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، جب آل سعود کا وقت آیا، سعودیوں کی حکومت آئی، تو ان درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ تو سعودی حکومت نے کیا کیا کہ اس باغ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام پہ رجسٹر کر دیا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ بنا دیا۔ اب وہ سال کے بعد یا جتنے بھی عرصے کے بعد اس درخت سے جو بھی کھجوریں آتی ان کو توڑ کے وہ فروخت کرتے، فروخت کرنے کے بعد اس سے جو بھی نفع حاصل ہوتا اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ تو جب مال بہت زیادہ ہو گیا، پیسے بہت زیادہ ہو گئے، تو کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کا ایک پلاٹ خریدا، اور پلاٹ خرید کے وہاں پہ ایک بہت بڑا ہوٹل تعمیر کیا، اور سالانہ اس کی جو آمدنی ہے وہ 50 ملین ریال تک ہے۔ اب وہ جو آمدنی آتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ آدھی آمدنی کو غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں، اور آدھی آمدنی کو حضرت عثمان غنی کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں دوبارہ جمع کروا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج 1400 سال گزر چکے، لوگ آج بھی ان کے مال سے نفع حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ ان کے مال سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ جو بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، یہ جو اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے درجات کو اسی طرح بلند کرتا رہے گا۔